بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام بھی شیریں ہے۔ یہ اپنے دوسرے ہم سفر کے ساتھ شطرنج کھیل رہی ہے۔ سونیا نے کہا، شیریں نام کی کتنی ہی ایرانی لڑکیاں ہیں، ہاں، جس کے دماغ میں میرے ماتحت جایا کرتے تھے اور جس کے ذریعے میں نے زرگام کو جہنم میں پہنچایا تھا، اس شیریں کو شطرنج کھیلنے کا شوق نہیں تھا۔ اگر تمہاری ہم سفر کھیل رہی ہے تو پھر وہ کوئی دوسری شیریں ہے۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو کر ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ صابر جلالی نے کہا، تم کچھ عجیب سی ہو، پہلے غلط چال چلتی ہو، پھر موہرا واپس لے کر صحیح چال چلتی ہو۔ آئندہ سوچ سمجھ کر چلو، غلطی کرو گی تو میں چال واپس لینے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں خوب سوچ سمجھ کر چال چلوں گی۔ میں چپ چاپ اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے اندر اسی کی آواز کہہ رہی تھی، تمہیں شطرنج کھیلنا نہیں آتا ہے مگر تم کھیلنے بیٹھ گئی۔ کتنی بار سمجھایا ہے، جو کام نہیں آتا اسے نہ کیا کرو۔ شیریں نے کہا، جو کام مجھے نہیں آتا وہ تمہیں تو آتا ہے، تم تو ہر فن میں ماہر ہو، مجھے کسی میدان میں ہارنے نہیں دیتی ہو۔ شیریں کی دوسری آواز نے کہا، میں تمہارے ساتھ پیدا ہو کر پچھتا رہی ہوں، اگر میں تمہاری ہمزاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس کے خیالات پڑھنے سے تصدیق ہو گئی کہ وہ وہی شیریں ہے جس کے ساتھ اس کی ہمزاد رہا کرتی ہے۔ پھر میں نے اسے شطرنج کھیلتے دیکھا، وہ بالکل اناڑی تھی مگر ایسی مہارت سے چالیں چل رہی تھی کہ صابر جلالی الجھ کر رہ جاتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا۔ بھائی کمال ہے، تم تو غضب کی کھلاڑی ہو، پہلے تو الٹی سیدھی چالیں چل رہی تھیں، اب حیران کر رہی ہو۔ وہ ہنس کر بولی، میں کھیلنا نہیں جانتی ہوں، وہ جانتی ہے جو مجھے چالیں سکھا رہی ہے۔ صابر جلالی نے حیرانی سے پوچھا، کون تمہیں سکھا رہی ہے؟ تم تو میرے پاس تنہا ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ اس نے پوچھا، کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس لیے کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے، جب وہ میرے کام آتی رہتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ صابر جلالی اپنا کھیل چھوڑ کر اسے گہری سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے دماغ کے اندر کوئی آتی ہے اور تمہارے ساتھ ٹیلی پیتھی والا معاملہ ہے؟ میرے دماغ میں تو کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ایک بار زرگام نامی ایک شخص نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا مگر ناکام ہو گیا تھا۔ وہ ناکام کیوں ہو گیا تھا؟ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ میرے دو دماغ ہیں۔ دو دماغ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم بھی نہیں سمجھے، ایک دماغ میرا ہے اور دوسرا دماغ میری ہمزاد کا ہے۔ جب تک کوئی عامل ہم دونوں کے دماغوں پر بیک وقت تنویمی عمل نہیں کرے گا تب تک میں کسی کی معمولہ اور تابع دار نہیں بن سکوں گی۔ وہ بولا، میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتا لیکن میں نے اس غیر معمولی علم کے بارے میں بہت پڑھا ہے اور ہمزاد کے متعلق بھی بہت پڑھا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک دوسرا روپ پیدا ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے، دوسرا برا ہوتا ہے، ایک کمزور ہوتا ہے، دوسرا قوی۔ اس طرح دونوں مل کر دوہری فطرت اور دوہری شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہی ہو ایسا پہلی بار سن رہا ہوں۔ وہ بولی، میں دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ میری ہمزاد مجھے کسی طرح کا نقصان پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ اپنے کھیل کی طرف دھیان دو، تم بازی ہارنے والے ہو۔ میں بھلا کیسے ہار سکتا ہوں؟ یہ تمہیں شہ دے رہا ہوں، تمہارے بادشاہ کی خیر نہیں ہے۔ اس نے چال چلی۔ شیریں نے کہا، مجھے مات نہیں ہوگی، میں ایک بار سوچنے کا موقع دیتی ہوں، پھر چال واپس نہیں لینے دوں گی۔ میں چال کبھی واپس نہیں لیتا۔ شیریں نے اس کی توقع خلاف ایسی چال چلی کہ وہ چونک کر اسے تعریفی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شیریں اس کی چال کے بعد صابر جلالی کا شاہ چاروں طرف سے گھیر گیا، گویا اسے مات ہو گئی تھی۔ اس نے تمام مہرے سمیٹ کر رکھ لیے، بساط لپیٹ لی، پھر کہا، مس شیریں، میں تم سے متاثر ہو گیا ہوں، بہت ذہین ہو۔ کیا تہران میں تمہارا اپنا مکان ہے؟ وہ سوچنے لگی، پھر بولی، شاید وہاں میرا مکان ہے۔ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہیں اپنا مکان یاد نہ ہو۔ میری یادداشت کمزور ہے، مجھ سے جو بات کہی جاتی ہے میں چند گھنٹوں میں اسے بھول جاتی ہوں، لیکن مکان تو ایسی جگہ ہے جہاں دن رات رہتے ہیں، اسے کیسے بھول رہی ہو؟ میں ایک ہفتے کے لیے پیرس گئی تھی، اتنے دنوں میں تہران کے راستے اور گلیاں بھول چکی ہوں۔ میری ہمزاد مجھے ان راستوں سے گزار کر میرے گھر تک پہنچائے گی۔ کیا تم تنہا رہتی ہو؟ ابھی
ابھی تو تنہا ہوں، بعد میں کوئی دوست یا رشتہ دار پیدا ہو سکتا ہے، میں اپنے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں شیریں کے دماغ میں تھا اور یہ تسلیم کر رہا تھا کہ وہ دماغی طور پر بالکل ویسی ہی ہے جیسا کہہ رہی ہے، لیکن صابر جلالی کے لیے وہ عجوبہ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہوگی، اور یہ بھی اس کی عقل نہیں مان رہی تھی کہ اس کی کوئی ہمزاد ہے جو دنیا والوں کے سامنے اسے نارمل بنا کر رکھتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شیریں کے دماغ میں میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی پہنچا ہوا ہے۔ اس وقت جو بھی پہنچا ہوگا پہلے اس کے چور خیالات پڑ رہا ہوگا۔ وہ بالکل معصوم اور صاف گو تھی، وہ نہ تو جھوٹ کہتی تھی اور نہ کسی کو دھوکہ دیتی تھی۔ اس کے چور خیالات بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ رازداری سے آنے والا اس کی ہمزاد سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی سوچ کے ذریعے اسے بولنا پڑا۔ میں چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ شیریں کے اندر وہ بولنے والا صابر جلالی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں شیریں کی ہمزاد سے مخاطب ہوں، کیا واقعی ہمزاد کا وجود موجود ہے؟ اسے شیریں کے لب و لہجے میں جواب سنائی دیا، سوری، اس کی ہمزاد کچھ نہیں کہے گی، اس کے خیالات پڑھ کر یقین کرو یا نہ کرو، اس معصوم کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بولا، میں بھی شیریں کی طرح معصوم، سچا اور ایماندار ہوں، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کوئی جواب سنائی نہیں دیا۔ صابر جلالی نے اس کے اندر اپنی بات دہرائی۔ شیریں نے ہنستے ہوئے کہا، جب ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے اندر ایک دوسرے سے بولتے ہیں تو مجھے ان کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، تمہیں اور مزہ آئے گا۔ میں تمہارے اندر بولتا رہوں گا، تم وعدہ کرو تہران میں میری دوست بن کر رہو گی۔ میرے قارئین ذہین ہیں، وہ اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ تہران جانے والا اور ٹیلی پیتھی جاننے والا صابر جلالی نہیں ہے بلکہ اسٹون ہارٹ ہے۔ اسے فارسی زبان پر عبور حاصل تھا، چہرے اور رنگت سے بالکل ایرانی لگتا تھا۔ شاید اس کے پاسپورٹ اور دیگر اہم دستاویزات سے بھی ثابت ہو سکے گا کہ وہ دادا اور پردادا کے زمانے سے ایرانی ہے۔ میں کسی اسٹون ہارٹ کے وجود سے اس وقت بے خبر تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ امریکی فوج کے 6 بڑے افسران نے اسٹون ہارٹ کو سونیا کے خلاف ٹاپ سیکرٹ مشن پر بھیجا تھا۔ فی الحال میرے لیے یہ بات بہت اہم تھی کہ ہمارے ساتھ سفر کرنے والا صابر جلالی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ میں نے سونیا کو مخاطب کیا، میری جان، سفر جاری ہے اور کچھ نئی معلومات بھی جاری ہیں۔ وہ نئی معلومات کیا ہیں؟ میں نے جس ہم سفر شیریں کا ذکر کیا تھا یہ وہی ہے جس کے ساتھ ہمزاد رہتی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب دوشیزہ ہے، میں بھی اسے قریب سے دیکھ چکی ہوں۔ اس کے بارے میں پیش گوئی کرتی ہوں کہ وہ معصوم اور بے ضرر نظر آنے والی کسی موقع پر بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ میں نے کہا، خطرناک شیریں نہیں، اس کی ہمزاد ہو سکتی ہے، ابھی ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تم خیال خوانی کے ذریعے بڑی رازداری سے اس کی اسٹڈی کر سکتے ہو، میں ایسا کروں گا۔ اب دوسری بات سنو، شیریں کے ساتھ شطرنج کھیلنے والا صابر جلالی پہلے تو ایک عام مسافر لگا، پھر اس کی اصلیت کھل گئی۔ وہ شیریں جیسے عجوبے کی حقیقت معلوم کرنے اس کے دماغ میں گیا تھا۔ میں نے وہاں اس کی سوچ کی لہروں کو سن لیا ہے۔ صابر جلالی نیا نام ہے، اس نام کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کوئی بہروپیہ ہے۔ ہاں، ایران میں بہت سے بہروپیے امپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تہران پہنچیں تم پورے ایران کی خفیہ ایجنسیوں کو خبر کر دو کہ صابر جلالی پر بظاہر کسی قسم کا شبہ نہ کریں، لیکن بڑی رازداری سے اس کی نگرانی ہوتی رہے۔ پہلے معلوم کیا جائے کہ وہ کیا کھیل کھیلنے آیا ہے۔ کھیل خطرناک ہوا تو اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سونیا اب اس نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے صابر جلالی کے سلسلے میں وہاں مصروف ہو گئی۔ میں آنکھیں بند کیے خیال خوانی میں مصروف تھا، پھر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ شیریں نے کہا، جب سے سفر شروع ہوا ہے تب سے کبھی سو رہے ہو اور کبھی جاگ رہے ہو۔ میں نے کہا، تم کھیلنے میں مصروف تھی، میں کس سے باتیں کرتا، اس لیے خوابوں اور خیالوں میں کھویا ہوا ہوں۔ بولی، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں مخاطب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، تم بتاؤ۔ میری ہمزاد کہہ رہی ہے کہ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ یہ بات میرا ہمزاد بہت پہلے کہہ چکا ہے، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تہران میں کوئی نہیں ہے، تم میری بیٹی بن کر مجھے اپنے گھر لے جاؤ گی۔ ایسی بات ہے تو میں ابھی اپنی ہمزاد سے پوچھتی ہوں۔ صابر جلالی نے طنزیہ انداز میں کہا، اچھا تو شیریں کی ہمزاد کی طرح تمہارا بھی کوئی ہمزاد ہے؟ میں سمجھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا سمجھ گئے؟ تم اسے بیٹی
بنا کر تہران میں اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا رہے ہو۔ اسی وقت شیریں نے خوش ہو کر تالی بجا کر کہا، تم میرے باپ ہو، میں تمہیں پاپا کہوں گی اور آئندہ تمہارے ساتھ رہا کروں گی۔ صابر جلالی نے ناگواری سے کہا، میں نے تمہاری ہمزاد کو کئی بار مخاطب کیا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ تمہیں اس اجنبی کی بیٹی بنا رہی ہے۔ میں بھی نیک انسان ہوں، کیا تمہارا دوست نہیں بن سکتا؟ پلیز اپنی ہمزاد کو دوستی کے لیے راضی کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے خاموش رہی، پھر آنکھیں کھول کر بولی، میری ہمزاد خاموش ہے، تمہارے سلسلے میں کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر شیریں کو دیکھا، پھر کہا، میرے سلسلے میں خاموشی ہے اور یہ سراسر میری انسلٹ ہے۔ میں تمہاری ہمزاد کے لیے ایک ناپسندیدہ شخص ہوں، اس لیے مجھے تمہارے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی اٹیچی اٹھا کر جہاز کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں چند سیٹیں خالی تھیں، وہ ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر شیریں کا متعلق سوچنے لگا، اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی کوئی ہمزاد ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ شیریں بہت مکار ہے، کسی ہمزاد کا ڈرامہ پلے کر رہی ہے، ورنہ وہ خود ہی اتنی چال باز ہے کہ پہلے اس نے اناڑی بن کر کھیل شروع کیا، پھر بڑے ہی شاطرانہ انداز میں اسے مات دے دی۔ پھر اس نے ایک اجنبی سے دوستی کی، اسے اپنا باپ بنا لیا، لیکن جس کے ساتھ سفر کے دوران میں کھیلتی رہی، ہنستی بولتی رہی، اسے دوست نہیں بنایا۔ ایسے میں یہ شبہ ہونے لگا کہ وہ چال باز اس کی اصلیت کو کسی حد تک سمجھ رہی ہے۔ میں اس کے دماغ میں گیا تھا اور وہ انجان بنی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے چور خیالات اسے اناڑی ظاہر کریں اور وہ ماہر کھلاڑی کی طرح اسے مات دے دے۔ اسٹون ہارٹ نے اسے اس پہلو سے بھی سوچا کہ شیریں معصوم اور نادان ہے، لیکن اس کے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال اس نے خطرہ محسوس کیا، پھر اس کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔ اسے مجھ پر بھی شبہ تھا کہ شیریں سی شاید میری پہلے کی شناسائی ہے اور ہم اس کے سامنے باپ بیٹی بن کر اسے الو بنا رہے ہیں۔ اچانک میں نے پرائی سوچ کی لہریں محسوس کی اور سانس روک لی۔ یہ سمجھ گیا کہ وہی میرے اندر پہنچنا چاہتا ہے۔ اسٹون ہارٹ کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اب اس نے میرے بارے میں سوچا کہ میں صرف یوگا کا ماہر ہوں یا ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہوں۔ ایک بات سے دوسری بات اور دوسری سے تیسری بات نکلنے لگی۔ اس کی عقل نے کہا، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور میں نے شیریں کے دماغ میں رہ کر اسے شطرنج کے کھیل میں مات دی ہے۔ اگرچہ وہ الٹی سیدھی باتیں سوچ رہا تھا، لیکن اس صحیح نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ اس کے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس نے اپنی اٹیچی کو کھول کر اس میں سے ایک جوڑا اور چند ضروری چیزیں نکالی۔ اس اٹیچی کو بند کر کے دوسری جگہ رکھا، پھر ٹوائلٹ میں آ گیا۔ وہاں آئینے کے سامنے اس نے اپنے چہرے پر سے ماسک اتارا تو اسٹون ہارٹ کا اصلی چہرہ نمودار ہو گیا۔ اس نے کینچی سے ماسک کو کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پھر انہیں کموڈ میں ڈال کر فلیش کے ذریعے بہا دیا۔ پہلا لباس اتار کر دوسرا لباس پہن لیا، اتارے ہوئے لباس کو ایک شاپنگ بیگ میں رکھ لیا، پھر ٹوائلٹ سے نکل کر دوسری سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس اسٹون ہارٹ اور صابر جلالی کے ناموں سے 2 پاسپورٹ تھے اور 2 ناموں کے 2 ٹکٹ تھے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے متعلقہ افسران کے دماغوں پر قبضہ جمایا تھا اور دونوں پاسپورٹوں پر نیو یارک سے روانگی کی مہر لگوائی تھی اور دونوں کے ناموں سے بورڈنگ کارڈ حاصل کیے تھے۔ اس طرح کمپیوٹر رپورٹ کے مطابق اس طیارے میں اسٹون ہارٹ اور صابر جلالی 2 مختلف افراد سفر کر رہے تھے۔ جب وہ تہران پہنچا تو ایئرپورٹ کے مختلف حصوں میں ایرانی خفیہ ایجنسی کے جاسوس موجود تھے۔ سونیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے امیگریشن کاؤنٹر پر کام کرنے والوں کے اندر تھے۔ تمام مسافر وہیں سے پاسپورٹ پر مہر لگوا کر لیگیج ہال کی طرف جا رہے تھے۔ اسٹون ہارٹ مسافروں کی قطار میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی باری آنے پر اس نے کاؤنٹر پر اپنا پاسپورٹ دکھایا، چند سوالات کے جواب دیے، پھر پاسپورٹ پر مہر لگوا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے سونیا کو اور ایرانی خفیہ ایجنسی کے سراغر سانوں کو صابر جلالی کا انتظار تھا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر جب اس کا پاسپورٹ آتا تو تمام سراغر ساں اسے چہرے سے پہچان سکتے تھے اور خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر سکتے تھے، لیکن ایک ایک کر کے تمام مسافر امیگریشن کاؤنٹر سے گزر گئے اور صابر جلالی کسی کو نظر نہیں آیا۔ شیریں مجھے اپنے گھر چلنے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، ذرا انتظار کرو، مجھے یہاں ایک شخص کی تلاش ہے۔ سونیا مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے ہوئے تھے لیکن خیال خوانی کے ذریعے باتیں کر رہے تھے۔ وہ حیرانی سے کہہ رہی تھی، تمام مسافر امیگریشن کاؤنٹر سے گزر چکے ہیں مگر صابر جلالی نظر نہیں آ رہا ہے۔ طیارے سے اتر کر ایئرپورٹ کی عمارت میں آنے تک کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ نادیدہ بنانے والی گولیوں کو متعلق
تک ہم یہی جانتے تھے کہ اب کسی کے پاس ایسی گولی نہیں ہے، لیکن جب کوئی طیارے میں موجود ہو اور امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچنے تک غائب ہو جائے تو شبہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولی ہے، یا پھر اس نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بعد میں ہم غور کرنے کے بعد سمجھ سکتے تھے۔ اسٹون ہارٹ ایئرپورٹ کے اسی حصے میں ہم سے دور کھڑا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے صرف ہم تلاش کر رہے ہیں یا ایرانی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ چونکہ وردی والے کسی طرح کی سرگرمی نہیں دکھا رہے تھے، معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر تھے، اس لیے وہ یہ سوچ کر الجھ رہا تھا کہ میں اسے کیوں تلاش کر رہا ہوں۔ وہ سونیا کو نہ تو پہچان رہا تھا، نہ اس پر شبہ تھا کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ایسے وقت میں نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ صابر جلالی کی آواز سنائی دی، سانس نہ روکنا، میں صابر جلالی ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو تم ہو، آنکھ مچولی کھیل رہے ہو؟ میں تو آنکھ مچولی کھیل رہا ہوں، تم کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ مجھے کس مقصد کے لیے تلاش کر رہے ہو؟ کوئی مقصد نہیں ہے، حیرانی ہے کہ طیارے کے اندر سے تم کیسے غائب ہو گئے؟ یہاں نظر نہیں آ رہے ہو لیکن میرے اندر بول رہے ہو۔ سونیا شکار کھیلتے وقت شیرنی کی نظر رکھتی تھی، وہ وہاں ٹہلتی ہوئی ایک کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسٹون ہارٹ کو بھی دیکھا، وہ ایک طرف یوں گمسم بیٹھا ہوا تھا جیسے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ خیال خوانی کرنے والے بھی اسی طرح گمسم رہتے ہیں۔ سونیا نے سوچا یہ 2 قدم کے فاصلے پر ہے، تصدیق کر لی جائے کہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اسٹون ہارٹ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اسے خبر نہ ہوئی کہ ایک جوان عورت اس کے بالکل قریب ہے۔ وہ بولی ہیلو مسٹر، کیا تمہارا نام جوزف ہے؟ وہ خیال خوانی کرتے کرتے چونک گیا، اس نے سر اٹھا کر سونیا کو دیکھا، پھر کہا میں جوزف نہیں ہوں۔ خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹتے ہی میں نے سونیا کی طرف دیکھا، پھر اس کے اندر پہنچ کر سنا وہ کہہ رہی تھی میں جوزف کو پہچانتی نہیں ہوں۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ بلیو سوٹ میں رہے گا اور جہاں بھی ہوگا سر جھکائے سوچ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میڈم میں نے کہہ دیا نا کہ میں جوزف نہیں ہوں، پلیز جائیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ سونیا سوری کہہ کر اس سے دور ہو گئی۔ اسی وقت میں نے اپنے دماغ میں اس کی آواز سنی، وہ بولا سوری ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، ایک خاتون نے خواہ مخواہ مداخلت کی تھی۔ میں نے سانس روک کر اسے دماغ سے نکالا، پھر سونیا سے کہا میری جان تم نے تو کمال کر دیا، ابھی جس کے پاس گئی تھی وہی صابر جلالی ہے۔ وہ بولی پھر تو کمال ہو گیا، میں اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کیا۔ شیرین نے مجھ سے پوچھا ہم یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا آؤ چلیں۔ عمارت کے باہر شیرین کا ڈرائیور اس کے لیے کار لایا تھا، وہ میرے ساتھ دوسری طرف جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے کہا مس صاحبہ میں آپ کے لیے کار لایا ہوں، پلیز یہاں آئیں۔ اس کی ہمزاد نے کہا بڑی مشکل ہے، اپنے ڈرائیور کو بھی بھول جاتی ہو۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لے آیا۔ سونیا نے اپنے ماتحتوں اور ایرانی خفیہ ایجنسی والوں کو تاکید کی کہ اسٹون ہارٹ کی خفیہ نگرانی کرتے رہیں اور اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ میں نے سونیا سے کہا اب تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹون ہارٹ امریکی ایجنٹ ہے، ہاں، اور بے حد چال باز ہے، اس کی چال سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ ڈبل پاسپورٹ کے ساتھ آیا ہے، اس کی اٹیچی کی تلاشی لی جائے تو اس میں سے صابر جلالی کا پاسپورٹ ضرور برآمد ہوگا۔ چلو اچھا ہے، میرے یہاں آتے ہی ایک چال باز بھی آ گیا ہے۔ میں تو یہاں سے جانے والی ہوں، تم اس سے کیسے نپٹو گے؟ جانے سے پہلے تمہیں نمونہ دکھاؤں گا، پہلے اپنے ایک ماتحت سے کہو میرے دماغ میں آ کر اپنی آواز سنائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ماتحت آ کر اپنا نام بتا کر جانے لگا۔ ایک ماتحت نے کہا سر وہ اصفہان جانے والی کوچ میں سفر کر رہا ہے۔ میں نے کہا کوچ کے اگلے اسٹیشن کا فون نمبر معلوم کرو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے فون نمبر بتایا۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے اسٹیشن انچارج کو کوچ نمبر بتا کر کہا آنے والی کوچ میں مسٹر اسٹون ہارٹ سفر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوچ وہاں پہنچے اسے فون پر بلایا جائے، اس کے لیے ایک ضروری پیغام ہے۔ میں فون بند کرنے کے بعد اسٹیشن انچارج کے دماغ میں رہا۔ جب وہ کوچ وہاں پہنچی تو اسٹیشن کے ایک ورکر نے کوچ کے اندر آ کر کہا مسٹر اسٹون ہارٹ کے لیے ایک ضروری فون ہے، پلیز۔ وہ بوتھ میں آ کر
کر فون اٹینڈ کریں۔ اسٹون ہارٹ نے پریشان ہو کر سوچا اس ملک میں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، پھر کس نے فون کیا ہے؟ دوبارہ کہا گیا کہ مسٹر اسٹون ہارٹ کو فوراً آ کر فون اٹینڈ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے پاسپورٹ وغیرہ کے مطابق اسٹون ہارٹ تھا، اپنے نام سے اور کوچ کے اندر اپنی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کوچ کے باہر جانے لگا۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے اسی نمبر پر رابطہ کیا۔ اسٹون ہارٹ نے اسٹیشن بوتھ میں آ کر ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو کون؟ میں نے شیریں کی آواز اور لب و لہجے میں کہا، ہیلو جلالی، میں شیریں بول رہی ہوں۔ میں جلالی نہیں ہوں، کسی شیریں کو نہیں جانتا ہوں۔ چلو جلالی نہ صحیح اسٹون ہارٹ تو ہو۔ وہ چونک کر بولا، تم مجھے اسٹون ہارٹ کے نام سے کیسے جانتی ہو؟ میں تو کچھ نہیں جانتی، میری امزاد نے تمہارا یہ نام اور یہاں کا ٹیلی فون نمبر بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں اس نمبر پر تم سے بات کر سکوں گی، اور واقعی بات کر رہی ہوں۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ یو شٹ اپ! آخر تمہاری یہ ہمزاد کیا بلا ہے؟ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ کیسے جانتی ہے کہ میں اس کوچ میں سفر کر رہا ہوں؟ وہ اب میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ رہتی ہے، کبھی میرے پاس آتی ہے۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جہاز میں تم سے دوستی کرنے سے انکار کیا، اب نہیں کرنا چاہیے۔ یو شٹ اپ! تم کتنی تیز رفتاری سے بولتی ہو، مجھے تو کچھ کہنے کا موقع دو۔ مجھے تم سے دوستی نہیں کرنا ہے، اپنی امزاد سے کہو میرے ساتھ نہ رہے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔